بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہیلتھ ٹیم کے اوپر بھروسہ کیا اور ہمیں ایک وہ کام دیا کہ جو کہ واقعی بہت مشکل تھا. آپ ہیلتھ کو سمجھ نہیں آتی تھی کس طرف سے پکڑے, کہاں سے ٹھیک کرے. یہاں تو آوے کا آوئی ہر طرف سے بگڑا ہوا تھا. اگر ہم کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کو کمزوریوں کا پتہ نہیں ہوگا آپ کسی چیز کو بہتر نہیں کر پائیں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑی ناانصافی, اس سے بڑا کرائم کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے معاشرے میں کوئی انسان پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ تکلیف میں رہے یا وہ مر جائے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم آج سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پچھلے 65 سال کو چھوڑ کے ہم صرف 10 سال پہ مینلی کنسنٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹس جو ہے پاکستان کی ہیلتھ کی وہ کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ شاکنگ انڈیکیٹرز ہیں جو ماں اور بچے کی صحت, جو ہمارے پاس ڈبل برڈن آف ڈیزیز ہے کہ وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں اور وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے نہیں لگتی جس کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں. پھر جو ناانصافی ہو رہی ہے جینڈر جنس کے نام پہ, کم آمدنی لوگوں کے اس پہ کہ وہ لوگ کم کماتے تو ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیہی اور شہری علاقوں کی جو تقسیم ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایلیٹ, جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے سب کچھ بن رہا ہے, ٹرشری کیئرز ان کے لیے بن رہے ہیں, اور پرائمری کیئر جو غریبوں کے لیے اس کے اوپر اس کو ہم تقریباً نظر انداز کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا فیکٹر جو پریونشن کا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اوپر ایک بہت بڑا برڈن کم کر سکتے ہیں, وہ بیچ میں سے نہیں ہے. اب سب سے پہلے میں ہیلتھ آف فیمیل جو مائیں ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر آتا ہوں. آپ دیکھیے ہر 1 لاکھ میں سے 260 مائیں بیچاری زچے کے دوران یا جب وہ حاملہ ہوتی ہے اس دوران میں ان کی موت ہو جاتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. جس جگہ پہ آپ کو سب سے نیچے ہونا چاہیے تھا وہاں پہ پاکستان کا بار سب سے اوپر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ, جو سکلڈ برتھ اٹینڈنٹس ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. پچھلے 10 سالوں میں اگر آپ دیکھیں 2001 سے 2011 تک کیا فرق آیا ہے. ان حکومتوں نے آج تک اس پہ کیا کچھ توجہ دی بھی ہے کہ نہیں دی. وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. پاپولیشن کی طرف دیکھیں 2.03 کی سپیڈ سے ہماری گروتھ ہو رہی ہے. تقریباً 36 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں. عورتوں کی طرف دیکھیں, کیا عورتیں اس وجہ سے مرتی ہیں کہ کیا ان کو ہم بیماری کا علاج نہیں کر کے دیتے, یا کیا وہ اس وجہ سے ان کو مصیبت آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تقریباً بھلا رکھا ہے. 50% تقریباً آدھی آبادی پاکستان کی جو ہے وہ عورتوں پر ہے. ہم چلے جاتے ہیں بچوں کی طرف. اس میں 1 سال سے کم بچے, 70 بچے, ہر 1000 میں سے 70 بچہ مر جاتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں ہم کتنی امپروومنٹ کر پائے ہیں. کوئی کر پائے ہیں؟ صرف 7 بچوں کو بچا پائے ہیں پچھلے 10 سال میں. کیا یہی ہم لوگوں کی صحت میں کارکردگی ہے؟ چائلڈ مارٹیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. جو 5 سال سے کم ہم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں 87 بچے ٹوٹل. آپ دیکھیں تقریباً 50 لاکھ بچہ 5 سال سے کم کی عمر کا جو ہوتا ہے وہ نہیں بچ پاتا. یہ ہم لوگوں کے ہیلتھ ہے.
اب آ جاتے ہیں اس کی بہت وجہ ہے فوڈ انسیکیورٹی. تقریباً 10 کروڑ لوگ اس ملک میں ان کو کھانا کم ملتا ہے, وہ اتنا کھا نہیں پاتے, اور اس میں ان 10 کروڑ میں آدھے لوگ وہ ہیں جن کو آپ دیکھ لیں کہ 1700 جو کہ منیمم کیلوریز ہونی چاہیے اس سے بھی کم ان کو خوراک ملتی ہے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک بچے کی جو سٹنٹنگ, جو اس کی گروتھ ہوتی ہے, جو اس کی جو نشو نما ہوتی ہے, وہ اپنے عمر کے لحاظ سے کم رہ جاتی ہے, اور اس کے افیکٹ سے بچے کو نہیں, اس کی ساری زندگی میں, اس کی پروڈکٹیوٹی میں, وہ اس معاشرے میں کتنا کام کر سکتا ہے, اس کو کیا, اس کی کتنی بیماری اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, اس سب کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے اگر یہ سٹنٹنگ دیکھ لیں 1985 سے تھوڑی سی کمی تھی, اس کے بعد الٹا زیادہ ہو گئی ہے. ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھی پاپولیشن جو ہے, آدھے جو لوگ ہیں وہ سٹنٹنگ, وہ بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے اوپر برڈن آف ڈیزیز بڑھ جاتا ہے. ان کے اندر وہ, ان کے جسم اتنا اسٹرانگ نہیں رہتا کہ یہ مختلف بیماریوں کے ساتھ کوپ کر سکے. اب ہم دیکھتے ہیں جنرل پاپولیشن جو ہے پاکستان کی, ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز, وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں, اس میں پولیو کو دیکھ لیں, 2010 میں 192 پولیو کیسز پاکستان میں پھر رجسٹرڈ ہو گئے. ایون پنجاب میں پنڈی تک میں بھی کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہیپاٹائٹس, پاکستان کو سیروٹک اسٹیٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو سیروسس ہے. ٹوبرکلوسس جو کہ ایک غریب طبقے کی بیماری ہے, ہم 6 نمبر پہ ہیں. جتنا غلط طرف جا رہے ہیں اتنی ہماری رینکنگ بڑھ رہی ہے, جتنی اچھی طرف ہے اتنی رینکنگ کم ہو رہی ہے. ہمارا سمت ہی غلط ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, یہ وہ بیماریاں ہیں جو پچھلے چند عرصے میں یا تو انوائرمنٹ کی وجہ سے یا لوگوں کی انہیلدی, جو ان کی پرسنل, جو ان کی انفرادی چوائسز ہیں, یا ان کے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا تقریباً 60% اس وقت جو بالغ لوگ ہیں, جو ایڈلٹ ہیں, جن کی اموات ہو رہی ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. پھر اس میں مینٹل ہیلتھ, آج کل جو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے اوپر سے روزانہ ڈرون اڑ رہے ہیں, ان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوگی. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں کے آس پاس ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے, ان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوگی. اور پھر ان چیزوں کو ہم پریونٹ نہیں کر رہے, ہم اس کی طرف ہم کو توجہ نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد ہم کھاتے ہیں, جو بھی چیز آپ کھائیں گے وہ نیکسٹ چیز آئے گی, وہ آپ کے ڈینٹل, آپ کے اورو ڈینٹل, آپ کے منہ اور دانتوں کی ہائیجین, اس کی طرف ہم نے کیا توجہ دی ہے. 90% لوگ جو ہیں ان کو اورل اور ڈینٹل ہائیجین کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. پور سینیٹیشن, نکاسی کی سہولت, 10 کروڑ لوگوں کو کسی قسم کی نکاسی میسر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, اکانومی پہ اس کا کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. آپ کا 3.9% جی ڈی پی کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ لاس کر رہے ہیں. 3.9% آف جی ڈی پی, یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. صرف اس کو ایڈریس کرنے سے آپ اپنی اکانومی میں ایک بہت نمایاں چینج لا سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 48%, پچھلے دیکھ لیں 10 سالوں میں 37% سے ہم صرف 48% لوگوں کو برائے نام اور یا کسی قسم کی نکاسی کی سہولت میسر کر سکے ہیں. اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, اربن کو دیکھ لیں, اس میں صرف 70% لوگوں میں سے ہے. دور مت جائیں, اسلام آباد میں I-11 یہاں پہ کچی آبادی ہے, ڈیولپ موسٹ ہے, اس میں کوئی نکاسی کا پروگرام نہیں ہے, کسی قسم کا نہیں ہے.
جو رورل ایریا اس کی تو بات کیا کرنی. یہ دیکھیں, یہ 2.5 لاکھ بچوں کو واٹر بورن ڈیزیز ہو رہی ہے, یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے. ان لوگوں کو دیکھیں وہ کس طریقے سے جی رہے ہیں. کیا یہ ہمارا پاکستان ہے؟ کیا اس بات پہ ہم فخر کریں؟ کیا ان بچوں کو ہم بھول جائیں؟ کیا ہمارے بچے ایسے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا آپ لوگ اس کا جواب دے پاؤ گے؟ میں تو نہیں دے پاؤں گا. گورننس کی طرف آتے ہیں. ہیلتھ ایلوکیشن. پاکستان کی اکانومی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے, پاکستان کی ہیلتھ ایلوکیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ وہی پیسہ دینا ہے, اور جب اکانومی اوپر جاتی ہے تو شاید تھوڑا بہت پیسہ دے دیں گے, لیکن جس طریقے سے پیسہ دینا چاہیے تھا, اگر آپ کی آمدنی 10% بڑھتی ہے تو آپ ہیلتھ ایلوکیشن 10% بڑھائیں, نہیں, وہ نہیں بڑھا رہے. یہ پچھلے اگر آپ دیکھیں 1948 سے بتا رہے ہیں ہم سارا. ہماری سمت شروع سے ہی غلط تھی. 73%, 13 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں دیتا. یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے غریب ترین ہے, اور یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی جیب سے پیسے دے کر تو ہیلتھ فیسلٹیز لیتا ہے. اس کو حکومت کچھ نہیں دیتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ شاکس. 54% لوگ ہیلتھ شاکس کی وجہ سے غربت لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں. کسی ایک شخص, کسی ایک ریڑھی والا, کوئی ایک جو رکشا چلاتا ہو, خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں کوئی ایک اس کا بیٹا کوئی بیمار ہو جائے, اس کو اپنا رکشا بیچنا پڑتا ہے, اس کو اپنا ریڑھی بیچنی پڑتی ہے, اور وہ پوری کی پوری فیملی آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے چلی جاتی ہے. اگر ہم آگے دیکھیں سینٹرلائز اور گورننس کی طرف دیکھیں تو 18th امینڈمنٹ تو پاس ہو گیا, لیکن اس کو جس طریقے سے اس میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا پرابلمز تھی, کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا. ان کی اپنی, اور پھر پروونسز کو لا کر دے دیا, لیکن ڈسٹرکٹس تک نہیں لے کر گئے, پیسہ پروونس کو دے دیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی جو پروونس میں لوگ بیٹھے وہ کیا کریں, ادھر سے ادھر کسی کا تبادلہ کریں, کوئی کام نہیں ہو رہا. سب سے بڑی بات یہ کہ ہیلتھ پروفیشنل, ہیلتھ مینجمنٹ کے لحاظ سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ہیلتھ مینیجرز ہوں. پھر ریگولیشنز, پرائیویٹ سیکٹر کے ریگولیشنز ہے ہی نہیں, کوئکری ہے, جس کا دل چاہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ کر کرنا شروع کر دے. نہ ہونے کے برابر, ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو میں جو پرووائڈر نہ ہونے کے برابر ہیں, اور وہ بھی صرف اس میں جو آپ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ صرف اور صرف بڑے شہروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں, نیچے جا ہی نہیں رہے. ان کو نہ کوئی انسینٹیو ہے, نہ ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنایا گیا کہ وہ جا کے کچھ کام کرے. نہ ہمارے پاس کوئی ڈرگ لیبارٹری ہے, نہ ہمارے پاس کوئی فورینسک لیبارٹری ہے. کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے, ہمیں نہیں پتا کیا ہے, کسی قسم کے ڈرگ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کے رورل ہیلتھ سروسز پہ 78 ارب روپے آپ لوگوں کے خرچ ہو رہے ہیں یا خرچ ہوئے ہیں. ہر سال 7 ارب روپے آپ لوگوں کے رورل ہیلتھ سروسز کے اینول خرچے ہیں. آپ کے بی ایچ یوز جو تقریباً 5000 ہیں, ان کے اوپر 37 ارب روپے کا خرچہ ہو چکا ہے, اور 15 ارب ہر سال ہوتے ہیں. لیکن کیا اس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہے؟ کنویں میں ڈال رہے ہیں پیسے, آپ لوگوں کے پیسے, ٹیکس پیئرز کے پیسے. ان پیسوں پہ کیا ہوتا ہے, چند لوگ جا کے لاکھوں کروڑ روپے کی علاج باہر سے کراتے ہیں. آ جاتے ہیں ورک فورس کی طرف.
ہم لوگوں نے اپنی سمت ہی غلط طرف رکھی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا ہم کس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹروں پہ کنسنٹریٹ کر لیا, لیکن آپ کی جو باقی شارٹ فالز ہیں یہ سارے وہ ہیں جو 80-85% شارٹ فال ہے. ڈاکٹر صرف 40% ہے, لیکن یہ سارے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں 85% لوگ آپ کے نرسز, LHVs, مڈ وائف, پیرامیڈکس, ٹیکنیشینز, فارماسسٹ, ڈینٹسٹ, ان سب طرف بہت ہے. آپ بیڈس کی طرف دیکھ لیں, ایک زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے آپ کے پاس 1400 بیڈ تھے. ریشیو جو تھا آپ کا پاپولیشن کے لحاظ سے, آج 1600 ہو گئے. لوگ بہتر ہوتے ہیں, الٹا غلط طرف جا رہے ہیں. کیا اسی طرف ہم نے آگے جاتے رہنا ہے؟ اب یہ گروتھ دیکھ لیں, پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دیکھ لیں, یہ ایک گروتھ ہوئی تھی 47 سے یہ, لیکن یہ پروگرام تھا سوشل ایکشن پروگرام جو ہوا تھا اس کے تحت ہوا تھا. جب وہ پروگرام ختم ہو گیا اس کے بعد ہم الٹا نیچے چلے گئے. کیا اس طرح چلتے رہیں گے؟ ہیلتھ سسٹم آف پاکستان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ امیروں کا سسٹم لگتا ہے, اور امیروں کے لیے لگتا ہے. اور اس میں سے کون غائب ہے؟ اس میں سے ہماری غریب عوام, اس میں سے وہ پاکستانی جو کم کماتا ہے, جو غریب ہے, وہ اس میں نہیں ہے, وہ بیچارہ پس رہا ہے. کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہی ہماری پرائورٹیز ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائورٹیز نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سب کو بدل دے گا, اور اس کو جو بدلیں گے ہم, وہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے کیسے. شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون پریزیڈنٹ کا اعزاز ان کے پاس ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کراچی سے خیبر تک دیہی اور شہری علاقوں میں علاج کرنے کا 34 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں دعوت دوں گا ڈاکٹر یاسمین راشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک دکھ بھری داستان سنی پاکستان کی, جہاں آپ کو بتایا گیا کہ صحت کے حالات کیا ہوئے. لیکن انسان کہتا ہے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب تک ہم سارے مل کے اس تبدیلی کی طرف نظر نہیں کریں گے, اور اس امید کی کرن کی طرف نظر نہیں کریں گے, جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی یہ جو ویژن ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پالیسیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں, آپ کی مزید یہ لیونگ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے, وہ پوری کریں تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اور انشاءاللہ یہ امید کی کرن تحریک انصاف ہے. انصاف کا نام ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ نئے طریقے ایجاد کرنے ہیں, نئے طریقے اختیار کرنے ہیں, تاکہ ہم پاکستان کی غریب عوام, وہ عوام جو اپنی صحت کی سہولت خود خرید نہیں سکتی, ان کو صحت کی سہولت دیں اور ان کو اچھی سہولت دیں. اور یہ صرف تب ممکن ہے اگر حکومت کوئی ایسی آئے جس کے پاس ایک ویژن ہو, جو کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کے پاس ہوگی, جس کی پولیٹیکل ول ہو. آپ اس سے زیادہ کیا پولیٹیکل ول ہو سکتی ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے پاکستان میں, جو کہ لوگ کہا کرتے تھے یہ ادارہ بن نہیں سکتا. وہ ادارہ بنا اور پھر لوگ کہتے تھے یہ چل نہیں سکتا. وہ ادارہ چل رہا ہے اور دن بدن بہتر سے بہتر ہوا جا رہا ہے, کیونکہ چیئرمین صاحب بلیو کرتے ہیں اس بات پہ, اٹس institutions which need to be built. You have to build institutions, you have to build systems to keep the systems running, اور انشاءاللہ ان کی ویژن کے ساتھ یہی ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے to ability to get it done. And I think you should never doubt Imran Khan's ability to have something done, because جب یہ پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے پیچھے تو یہ مکمل کر کے ہی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک انصاف اسی ویژن, اسی ابیلٹی اور اسی بل کے ساتھ آگے چلے گی. ایک اوور آل پکچر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہم ہیلتھ سسٹم ویژن کے بارے میں کس طرح کریں. ہم ایک چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی لمبی چوڑی
آپ کو مسئلے مسائل بتائے ڈاکٹر ہمایوں نے. انوائرمنٹل کے مسئلے ہیں, گورننس کے مسئلے ہیں, پھر بہت سارے ہمارے اپنے بیہیویئر پرابلمز ہیں, ہمارے آلودگی ہے. ان ساری چیزوں میں ایک مکمل تبدیلی لانی پڑے گی جس کے سے ہم ایک اچھی صحت کی سہولت دے سکیں. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہم نے تیار کیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تیار ہوا ہے, اور اس میں وہ سارے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں جس میں صرف نہ صرف ڈاکٹر شامل ہیں, اس میں مریض بھی شامل ہیں, مریضوں کی آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں. ہر بندہ انٹرسٹڈ ہے کہ ہم صحت کی سہولت دے سکیں. اور آپ اس میں اگر آپ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے ایک 5 نکاتی پروگرام تیار کر رہے ہیں. سب سے اہم چیز ہے, میرا خیال ہے یہاں بہت سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, مجھے اپنے اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں. ہمیں جب ہم ڈاکٹر بن رہے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں, اس حفاظتی تدابیر پہ کم پیسے خرچ ہوں گے. آپ 1 روپے میں وہ تدابیر کر لیں گے, اور خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے تو ہزاروں خرچ کرنے پڑیں گے. سو the most important thing is that we are doing a paradigm shift towards preventive health care through action. پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے سینٹرلائزیشن آف پاور. گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہر وقت یہ جو سینٹرلائزیشن کی گئی ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان آئے. انشاءاللہ تحریک انصاف نے پورا ارادہ کیا ہے کہ ہم کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز کریں گے اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے. کوئی MLA کوئی MP آ کے اپنی مرضی کا ڈاکٹر نہیں لگوائے گا, نرس نہیں لگوائے گا, مڈ وائف نہیں لگائے گا, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. یہ ہیلتھ سسٹم بالکل خود چلے گا. پھر سب سے اہم چیز ہے ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم جو کہ دیہی علاقوں میں, جن دیہی علاقوں کے بارے میں ڈاکٹر ہمایوں ذکر کر رہے تھے جہاں صحیح ظلم ہو رہا ہے, وہاں ہمارا فوکس ہونا ہے کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو اس طرح ڈیولپ کریں, اور خاص طور پہ ہماری نظر جو ہے وہ ماں اور بچے پہ ہے. یہ میرا خیال ہے یہاں جو مائیں بیٹھی ہے وہ جانتی ہے کہ ماں کتنی اہم ہے بچے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا بچہ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کو بہت عمر تک ماں کی ضرورت ہوتی. اگر آپ یہ بات میرا خیال ہے سوچتے ہوں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ماں فوت ہوئی تھی آواز دی تھی کہ خیال رکھنا موسیٰ دعا کرنے والی چلی گئی ہے. آپ وہ ظلم سوچ سکتے ہیں جس گھر کے اندر ماں چلی جائے ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ ہارڈ کور فیکٹس ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں فوت ہو جائے اور 4 سال سے کم 4 بچے ہوں تو صرف 2 بچے جو ہیں جوانی تک پہنچے تھے 2 فوت ہو جائیں گے. ماں کا بچہ اتنا ولنریبل ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ ماؤں کی صحت پہ ضرور کنسنٹریٹ کریں گے, بچوں کی صحت پہ ضرور کریں گے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ جی پاکستان کے حالات کیا ہے, ہم فگرز تو دے دیتے ہیں, میجورٹی آف دیم آر ایکسٹراپولیٹڈ فگرز. ہاں جی اتنے لوگوں کو یہ ہو گیا, اتنے لوگوں کا, ہمارے پاس کوئی پراپر انفارمیشن ڈیولپمنٹ سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی کسی طریقے سے ہم اپنا ڈیٹا ہی نہیں کلیکٹ کرتے. ہم فگرز دیتے ہیں, 10 قسم کی آپ کو ڈفرنٹ فگرز ہیلتھ کے اندر ملیں گی. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر ابھی بھی میں پنجاب حکومت سے پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے کتنے امپلائیز ہیں, تو میں آپ کو شرط لگا کے بتاتی ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے امپلائیز کتنے ہیں. جن کو یہ بھی نہ پتا ہوگا ان کے امپلائیز کتنے ہیں, انہوں نے آگے خاک مٹی کرنا ہے. اور اس سب کچھ کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح کے شروع میں بتایا ہے, fiscal space is going to be created and we are going to increase the budget. The most important thing, you can't do it without increasing the budget. انشاءاللہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ بڑھا کے 6 گنا بڑھایا جائے گا اگر ہمیں موقع ملا, تاکہ ہم پاکستان کو صحت کی سہولت دے سکیں. پہلے نکات کہ ہم نے کیا کرنا ہے, پریونٹیو کیئر. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے پریونٹیو کیئر پہ کام کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری مائیں, ہمارے بزرگ سب صحت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, اور حفاظتی تدابیریں ہم نے اختیار کرنی ہیں. اور کس طریقے سے کریں گے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں. آج تک کبھی حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ آپ لوگوں کو شعور تو دیجئے. میں بہت عرصے پہلے تھیلیسیمیا کے ساتھ کام کر رہی تھی, آپ حیران ہوں گے کہ میرے ایک منسٹر, ہیلتھ منسٹر کو میں نے ایک دعوت دی اپنے ایک فنکشن پہ, تو آہستہ سے میرے کان میں آ کے فرمانے لگے
کہ ڈاکٹر صاحب کی نا ہے گا، میں کہ جی تھیلیسیمیا، تو 2 دفعہ انہوں نے اس کریکٹ کر کے کہا جی تھیلیسیمیا، میں نے کہا نہیں جی تھیلیسیمیا، کہنا کوئی سوکھا جا نہ رکھو جڑا اسی لے بھی سکیے. جس ہیلتھ منسٹر کا رویہ یہ ہو اور اس کو احساس نہ ہو، اس کو کیا بندہ پڑھائے لکھائے. سب سے بڑی بات ہے آپ کو شعور پیدا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ کون سے مسئلے ہیں صحت کے جن کے بارے میں آپ نے اپنے دھیان دینا ہے اور اس کے بارے میں حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اچھوت کی ہیں، ایک دوسرے سے لگتی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. گندا پانی پینے سے جو لگتی ہیں، سب سے بڑی یہ بات ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، سگریٹ ہر جگہ پی جاتی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے نو اسموکنگ، اس کے نیچے کھڑے لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ تمباکو نوشی، ہمارے لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، ہم کھانا اس طرح کا کھانا شروع کر دیا ہے جو صحت یاب نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں ان کی صحت پر اس کا اثر ہو رہا ہے. ہمیں اس کے بارے میں ایک تبدیلی لانی پڑے گی، لوگوں کو شعور دینا پڑے گا کہ آپ اپنا لائف سٹائل بدلیے، آپ اپنے کھانے کا طریقہ بدلیے، صحت مند کھانا کھائیے. پھر انوائرمنٹل فیکٹرز، آپ نے ان بچوں پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی دیکھی تھی؟ کبھی سوچ سکتا ہے انسان کہ کسی زندہ انسان پہ بھی اتنی مکھی بیٹھی ہوئی ہوگی؟ اور یہ چیزیں ویکٹرز ہیں، یہ بیماری، مکھی ہوئی، مچھر ہوا، یہ بیماری کیری کرتی ہیں. وی ہیو ٹو کنٹرول دیم. اور پھر سوشل ڈٹرمنٹس، they are all very important کہ ہم لوگوں کو بتانا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صرف قرآن تک نہیں، صرف حدیث تک نہیں، روزمرہ کی زندگی میں صفائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاتھ دھوئے بغیر بچے کو کھانا مت کھلانا، بالکل مت کھلانا، اس وجہ سے کہ بچے کو کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے جو جان لیوا ہوگی. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم نے شعور پیدا کرنا ہے تھرو پروگرامز. نکاسی کے بارے میں انہوں نے بتایا، آپ نے حالت دیکھی، 10 کروڑ عوام کے پاس نکاسی کا کوئی طریقہ ہی نہیں. یعنی ظلم دیکھیے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی صفائی کا خیال رکھیے. حکومت نے کیا کیا؟ کیا کوئی سیوریجز بنائی ہیں؟ جو ڈرینز ہیں وہ پرانی ہیں. ہر مرتبہ جب بارش ہوتی ہے، پہلے آپ ہر بارش سے پہلے سنتے ہیں چیف منسٹر جا کے تو وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ڈرین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں بوٹ پہن کے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرینیں صاف کریں. بارش ہوتی ہے، سر تک پانی کھڑا ہوتا ہے، گٹروں سے پانی ابل کے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو دکھ بھری داستان یہ سناؤں، کنال جو لاہور کا کنال ہے اس کے اندر 18 گٹر کھلتے ہیں، 18 گٹر کھلتے ہیں. یعنی جو وہاں سائٹ پہ سیٹلمنٹس ہیں ان کے 18 گٹر اس کے اندر کھلتے ہیں. اب ہم لوگ انشاءاللہ ایک میگا سینیٹیشن پروگرام لے کے آئیں گے جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اگر کمیونٹی کو انوالو کریں تو ان کی اونرشپ ہوتی ہے. ہم نے یہ بہت سارے پروگرام اس طرح پائلٹ کیے ہیں اور بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ڈونر ایجنسیز کام کرتی ہیں کہ جی آپ کمیونٹی کو انوالو کریں، حکومت پیسے دے اور کمیونٹی کو انوالو کر کے اونرشپ کے تحت آپ یہ ساری سینیٹیشن کے پروگرامز جو ہیں وہ، اور انشاءاللہ ہماری کنسنٹریشن ہوگی اسی کے اوپر. دوسری بات ہے کھانے پینے کا مسئلہ. پتہ نہیں شاید آج آپ کسی نے اخبار پڑھی یا نہیں پڑھی، صبح کی خبر میں بڑی حیران ہوئی. 256 پولیس کے اہلکار جو ٹریننگ کے لیے کراچی میں تھے، باسی کھانا انہوں نے کہا، لیکن کھانے میں خدا جانے کیا فوڈ پوائزننگ کے ساتھ جے پی ایم سی کے اندر داخل ہوئے. آج تک کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ اتنے بہت سارے لوگ، اور اس میں انہوں نے کہا جی کچھ کی حالت تشویشناک ہے، اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ کھانے کے اندر پتہ نہیں کتنی ایڈلٹریشن ہوتی ہے، کتنی گندگی ملائی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں ملاوٹ ہوتی ہیں، اور کبھی کسی کو سزا بھی دی گئی ہے یا نہیں. ہم نے اس کے بارے میں انشاءاللہ پراپر لیجسلیشن، پراپر رولز، پراپر ریگولیشن بنانی ہے، اور ہم آلریڈی جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کرنی ہے. پالیسیز تو پاکستان میں بنتی رہی ہیں اور اچھی بھی بنی ہیں. دکھ کی یہ بات ہے کہ آج تک کبھی کوئی پولیٹیکل ول ہی نہیں تھی کہ یہ پالیسیز کو کسی طریقے سے کارآمد کیا جائے. انشاءاللہ طریقے انصاف کارآمد کرے گی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، سفارش نہ چلے نا تو ہر کام سیدھا ہو جاتا ہے. آج صبح مجھے ایک ٹیلی فون آیا، کہنے لگی کہ جی ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ایک فلاں بچی کو فلاں کینسر ہے، تو میں چاہ رہی ہوں آپ سفارش کر کے اور اس کو شوکت خانہ میں داخل کر دیجیے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے وہاں تو خان صاحب کی بھی سفارش نہیں چلتی، تو میری خاک مٹی چلے گی. اور سب سے
سب سے بڑی بات ہے ابھی چند دنوں پہلے میں نے اپنا آپریشن کرایا تو میں بھی لائن میں جا کے باہر بیٹھ جایا کرتی تھی. جب میری باری آ جاتی تھی تو میں جا کے دکھا دیا کرتی تھی اور کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی تھی. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ دیٹ وی انشور دیٹ ایوری بڈی گیٹس جسٹس اینڈ دیئرفور گورننس وغیرہ میں ٹرانسپیرنسی ڈرگ پالیسیز ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ پراپرلی. پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے جی ہم نے کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز کر دینی ہے گورننس. ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہم گورننس جو ہے وہ اوپر آپ قابو کر کے بیٹھے رہے, سیکٹری صاحب نے پکڑی ہوئی ہے, ایڈیشنل سیکٹری صاحب نے. ہم نے لوگوں کو دینی ہے گورننس تاکہ لوگ اپنے معاملے اور حالات خود ٹھیک کریں. اور فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے, وہ صرف فیڈرل لیول کے اوپر جو ان کی انٹرنیشنل ہیلتھ کمٹمنٹس ہیں, جو نیشنل ہیلتھ ریگولیشن پروگرامز ہیں, ان کے بارے میں خیال رکھے, اور نیچے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اپنی پالیسی فارمولیٹ کریں. آخر پالیسی بھی تو پراپرلی انہوں نے مل کے فارمولیٹ نیڈ بیسڈ کرنی ہے. ہیلتھ ورک فورس جو آپ کو صحت کی سہولت دیتی ہے, یعنی جو وہ لوگ ڈاکٹرز ہوئے, نرسز, مڈ وائفس, ان کی ٹریننگ کے بارے میں آپ کریے کام. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ہم ساری جو ہے وہ کام پروونشل ہماری حکومت کرے گی کہ ڈسٹرکٹ کی مانیٹرنگ کے کیا کام ڈسٹرکٹ کے لیول پہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انٹرفیئر نہیں کرے گی, یہ کبھی نہیں کہے گی کہ یہ بندہ کیونکہ اس ایم کو اچھا نہیں لگتا آپ یہاں سے ہٹا دیجیے, یہ اس مسئلے میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرے گی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم انشاءاللہ ریسرچ اور ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے. آج سے پہلے کبھی پالیسی اورینٹیڈ ریسرچز نہیں ہوئی. ہم انشاءاللہ آئندہ اپنی پالیسیز جو بنائیں گے آئندہ کی, وہ ہمیشہ دے ول بی ریسرچ بیسڈ, نیڈ بیسڈ. ہم اپنی پالیسیز کر کے اور اس کے مطابق کریں گے, اور اس کے لیے ہم باقاعدہ انسٹیٹیوشنز ول بی بلڈنگ اپ انسٹیٹیوشنز. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ہماری ہیلتھ ورک فورس ہے اس کی باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہوگی جو کہ ہماری حکومت بنائے گی. سب سے اہم چیز ہے کہ جی پی ٹی آئی از ریزالو ٹو میک دا ڈسٹرکٹ اے ہب آف پروویژن آف ہیلتھ کیئر ٹو پیپل آف پاکستان. بھول جائیں اس بات پہ کہ ہر بندے نے لاہور ہی جانا ہے, لاہور پروونشل کیپٹل ہے, کراچی ہے, نہیں. ہر ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی اپنا کنٹرول میں اس کی ہیلتھ ہوگی, اور اس کے لیے فائنینشلی اینڈ مینیجرلی امپاورڈ بورڈز بنائے جائیں گے جس کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کمپٹیشن کے تھرو سلیکٹ ہوگا, مطلب کسی سفارش کے تھرو نہیں, کمپٹیشن کے تھرو سلیکٹ ہوگا. اسی طرح کے بورڈز جو ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی رن کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان بورڈز کے اندر موجود ہوں اور چیک رکھیں کہ آیا ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہے وہ صحیح دی جا رہی ہے یا نہیں. اور یہ جو پرانے دقیانوسی سسٹم ہے, اور جی پار لے آؤ رجسٹر, کاغذ لے آؤ جی سائن کر کے, اب ماشاءاللہ انفارمیشن سسٹم اتنا ایڈوانسڈ ہے, کمپیوٹرز ہیں, ای میلز ہیں. ہم اس طریقے کے تھرو ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اپنا ڈیولپ کریں گے, اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ڈیولپ ہوگا. تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کو ہم نے اپ گریڈ کر کے جتنی اسپیشلٹیز ہیں وہاں انشاءاللہ ان کے ڈاکٹرز کی وہاں تعینات کریں گے تاکہ لوگوں کو ٹرشری کیئر اسپتال پہ نہ جانا پڑے اس قسم کی سہولت لینے کے لیے. ساری ٹرشری کیئر ہسپتال یعنی جو ٹیچنگ میڈیکل کالجز کے ساتھ اٹیچ ہے, ان کا ایک پرو ایکٹیو رول ہوگا, وہ اونرشپ لیں گے اپنے ڈسٹرکٹس کی اور ہیلپ کریں گے ٹو پروموٹ ہیلتھ کیئر ان دیئر پرٹیکولر ڈسٹرکٹ. سارے میجر ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر جو سب اسپیشلٹیز رہ گئی ہیں جیسے کہ برن یونٹس ہیں, نیورو سرجری کی یونٹس ہیں, انشاءاللہ ہسپتالوں میں ڈیولپ کریں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اگر ہو گیا ہے ادھر کیا کہتے ہیں ملتان میں, تو اس کو لاہور کے ایل جی ایچ میں آنے کی ضرورت نہ پڑے, ملتان میں ہی وہ سہولت موجود ہو اور اس کے سفر کم کرنے کی وجہ سے اس کی جان بچائی جا سکے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری ہیلتھ ورک فورس, آپ کو آلریڈی ہمایوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹروں میں تو ہمارے پاس 40% کمی ہے, باقی نرسز, مڈ وائفز, لیڈی ہیلتھ میں 80% کمی ہے. آپ کو نرس ملتی نہیں ہے, ایک نرس 70 مریض, ایک نرس 80 مریض. آپ بتائیے کس طرح کام چلے گا. ہم انشاءاللہ اپنی جو ٹریننگز ہیں ہم نے اپنی پرائرٹی ٹوٹلی بدل ڈالی ہے. ہم ٹریننگ اپنی ورک فورس کی نیڈ بیسڈ کریں گے.
नर्सेस प्रोड्यूस करेंगे, लेडी हेल्थ विजिटर्स प्रोड्यूस करेंगे, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, मिडवाइफ्स प्रोड्यूस करेंगे। आखिर हमने वो सारी लाखों माएं बचानी है, और अगर हम ये सारी फैसिलिटीज नहीं करेंगे तो हम किसी तरीके से भी इंप्रूव नहीं कर सकते। जो DHQ अस्पताल पब्लिक सेक्टर के अंदर है, उसमें से कुछ को सेलेक्ट करके टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे। जिन DHQs के अंदर अगर वर्कफोर्स स्पेशलिस्ट की नहीं मौजूद और स्पेशलाइज्ड नहीं, तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, ताकि बंदों को ग्रास रूट लेवल पे ये सारी सहूलत मिले। हम लोग इंशाअल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, आखिर इतने बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, उनका फर्ज है कि पाकिस्तान की आवाम के बारे में कुछ ख्याल करें, और उनकी कमिटमेंट होती है PMDC के साथ कि हम 20% लोगों को फ्री देखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और हमारे मरीजों को देखें, और हमारे अस्पतालों के अंदर काम करने में हमें उनका कोई इतराज नहीं है, लेकिन यह है कि दे हैव टू वर्क ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद अस एंड इंश्योर दैट द पुअर ऑफ पाकिस्तान गेट द फैसिलिटी ऑफ हेल्थ। दिन ब दिन मेडिकल कॉलेजेस खुलने की वजह से, फैकल्टी कम होने की वजह से मेडिकल एजुकेशन दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। जो स्टैचुरी बॉडीज जो जिम्मेवार हैं, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, जिनकी जिम्मेवारी है देखें कि स्टैंडर्ड सही मेंटेन हो रहे हैं या नहीं मेंटेन हो रहे, उनमें इतनी पॉलिटिसाइजेशन हो गई है और इतना गलत लोगों का असर है कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करे। इंशाअल्लाह हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हम जितनी स्टैचुरी बॉडीज है उनको उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, ताकि वो रेगुलेट करे कि ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज गिवन properly and according to the standards recommended. Therefore, they will be given total independence. Continuous medical education program will be a must, particularly for doctors working in the rural area. और उनकी सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन जो है वह कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के साथ रिलेटेड होगा, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा मैं डॉक्टर्स को कहती हूँ, आपको सारी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। हर रोज नई बात आती है, हर रोज नई तरक्की होती है। आपको हम एजुकेट ना करते रहे तो हालात बेहतर नहीं होंगे, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि हमारे हर डॉक्टर जो है वो जो जितनी नई तरक्की हो रही है उसके साथ वो पेश रहें, ताकि मरीजों को वो सहूलत दे सके। और हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ की भी सारी जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे अहम चीज, दही इलाकों के अंदर ग्रास रूट लेवल पे हम क्या करेंगे। हमने रूरल हेल्थ सेंटर, जो कि इस वक्त हमारे पास 3000 से ज्यादा है, हम उन रूरल हेल्थ सेंटर्स को मतलब उनको हमने न्यूक्लियस बना देना, इट बी द फल्क्रम। वो उसमें कुछ जो सड़कों के किनारे हैं उनमें एक्सीडेंट और इमरजेंसी की सहूलतें भी हम देंगे, ताकि करीब तरीन मरीज जो है वो मरीजों को बहुत दूर ना जाना पड़े फॉर फर्स्ट एड। और ये सारा कुछ इलेक्टेड विलेज काउंसिल्स अंडर PTI जो लोकल गवर्नमेंट प्लान है, दे विल बी लुकिंग आफ्टर दैट। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगर हमें 5 साल, हम इलेक्ट होकर जब 5 साल के लिए आएंगे, तो हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जो 5000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनमें से कम 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स में 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल हों, और वहां डिलीवरीज हो सके, और जच्चा और बच्चा के लिए अहम सहूलतें मौजूद हों। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम वहां से करेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वहां से करेंगे। इसके अलावा हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इमरजेंसी का सिलसिला करना है। फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, बहुत सारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम जिन इलाकों के अंदर हमारे पास सरकारी अस्पताल नहीं मौजूद होंगे, वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है, ताकि हम वहां के लोगों को बजाय ये कि ब्रिक एंड मॉर्टर पे हम इन्वेस्टमेंट करें, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू यूटिलाइज दोस फैसिलिटीज एंड गिव दीज फैसिलिटीज। फिर सबसे बड़ी ये बात है डेंटिस्ट और बहुत बड़ी कमी है इस वक्त, 80% कमी है डेंटिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस की। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम रखेंगे जहां ये रूरल हेल्थ सेंटर वगैरह के अंदर there will be dentists available and we will be teaching them. Now this is a very interesting diagram which actually shows you how an RHC is going to function. It's a 20-bedded hospital.
اس میں سرجیکل فیسلٹیز بھی ہوں گی, اس میں EMOC سروسز, ایمرجنسی obstetric کیئر سروسز ہوں گی. ایک زچہ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو انشاءاللہ یہاں ڈیل کی جائے گی. ایکس رے, لیب, الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹیز ہوں گی, بلڈ بینک ہوگا, ایمبولینس کی فیسلٹی ہوگی, اور انفارمیشن سسٹم اویلیبل ہوگا تاکہ ہم آگے ڈیٹا دے سکیں. پرائمری ہیلتھ کیئر, بیسک ہیلتھ یونٹ, بیسک ہیلتھ یونٹ کا ایک آؤٹ ریچ پروگرام ہوگا جس میں MNCH, ماں کی صحت کے بارے میں, پھر اس کے علاوہ ویکٹر کنٹرول جو آلریڈی میں نے آپ سے بات کی ہے, ہیلتھ کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنا, کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے کے اندر اسکریننگ اور اس کا کنٹرول, EPI جس کو امیونائزیشن پروگرامز کہتے ہیں, وہ سارے کام ہوں گے, نیوٹریشن سپورٹ ہوگی. یہ سارا کچھ ہم کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پراپر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ اتنی کر دیں کہ آپ کے پاس پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر سسٹم ایک ہی اس میں ہو, اینڈ دیٹ وے وی ول بی ایبل ٹو گیو پراپر کور ٹو آل آف پاکستان انشاءاللہ. This is what we are planning, and I am very hopeful with the sort of dynamic leadership that we have that we'll be able to achieve it. Now the next important is the health information system. Very important. اتنی زیادہ ترقی آ گئی ہے, آپ ہر چیز جو ہے وہ موبائل کے اوپر, آپ جا کے بینک میں پیسے جمع کروا دیں, آپ بینک جانے کی ضرورت نہیں, آپ بل جمع کروا دیں. آپ نے انفارمیشن لینی ہے, آپ یہ سوچئے کہ ہم یہاں تک کہ میں جس وقت میں آئی واز ورکنگ ان ہاسپٹل, آئی پرٹیکولرلی my doctors who are working in a peripheral hospital would give me a telephone call on my mobile any time of the day or night, اور وہ مجھ سے ڈائریکشنز لیا کرتی تھیں کہ جی یہ پیشنٹ آیا ہے تو آپ بتائیے اس کے بارے میں ہم کیا کریں, and we'll be using all this for our health information system. اچھا جی, اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے 18th amendment ہے تو بڑی اچھی, کیونکہ ہیلتھ ہمیشہ پروونشل سبجیکٹ رہا, لیکن بغیر تیاری کے, بغیر پراپر پلاننگ کے کی گئی ہے. ایک کنفیوژن مچی ہوئی ہے. 10 آپ کے پروگرامز ہیں, جو نیشنل پروگرامز ہیں, دے آر آل رننگ اراؤنڈ لائک ہیڈ لیس چکن, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. وجہ یہ ہے کہ پراپر تیاری نہیں کی گئی, نہ پروونسز تیار تھیں, اور میرا خیال ہے کہ وی ول ڈیل ود اٹ ایز اے نیشنل ایمرجنسی, اینڈ وی ول سی ٹو اٹ دیٹ ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ ایٹ دا پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول. ہیلتھ انفارمیشن سسٹم جو ہے, رائٹ فرام دا بیسک ہیلتھ یونٹ اینڈ آؤٹ ریچ سروسز رائٹ اپ ٹو دا سینٹر, وی ول ہیو آل سارٹس آف انفارمیشن, پیشنٹ کے مینجمنٹ کے بارے میں, کلینکل انفارمیشن کے بارے میں, ایڈمنسٹریٹو سسٹمز کے بارے میں, فائنینشیل سسٹمز کے بارے میں. I keep on getting directions that I go faster. I can't go faster than this. You'll have to give me 5 minutes. Where technology and health is concerned, I think at the moment our technology is, you can check up. ابھی لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کا GPS سسٹم ہے, آپ کا ورکر جو ہے جہاں موجود ہوتا ہے آپ کو اس پہ آ جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے, تو آپ یو کین کیپ اے چیک آن یور ورکرز ویدر دے آر ایکچولی ورکنگ ان دا ایریا, کیونکہ موبائل پہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے کہ جی میں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. تو اب سسٹمز آ گئے ان وچ یو کین کیپ اے چیک, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو یوز آل دی ٹیکنالوجی ٹو سی ٹو اٹ کہ جی ڈیٹا کلیکٹ ہو, وی کیپ اے چیک آن دا پیپل سو دیٹ کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹے نہ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آخر میں 5واں نکات لا رہی ہوں, یہ سب کچھ ممکن ہوگا اگر ہم پبلک ہیلتھ فنڈنگ انکریز کریں گے. اور یہ میرا خیال ہے اسد عمر صاحب نے اکنامک پالیسی کے اندر بہت خوبصورتی سے دیا تھا کہ ہم نے 6 گنا بڑھا دینا اس کو, اور یہ بجٹ جو ہے انشاءاللہ ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم پاکستان کو وہ صحت کی سہولت دے سکے جو آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے نہ سوچی تھی اور نہ کبھی دی ہے. اگر آپ دیکھیں جب ایک غریب کے گھر کوئی بیماری آتی ہے تو آپ یقین کریے کہ وہ جیتے جی مر جاتے ہیں, وہ خرچہ اتنا ہوتا ہے, یا تو وہ پھر علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر گھر بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے غریب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہیلتھ ایکوٹی فنڈ بنانا ہے جو بڑی پراپرلی طریقے سے رن کرے گا. آپ کے پاس اب ڈیٹا بیس ہے نادرا کی, آئی ڈی کارڈز بنے ہوئے ہیں. وی ول انشور کہ یہ لوگ جو ہیں آسان طریقے سے ان کو ہیلتھ فنڈ میں سے جو غریب سے غریب تر ہے ان کو مل جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی بیماری کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی ان سمری کی کیا کمٹمنٹ ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان.
we are going to ensure that in 5 years, there will be 100% improvement. This is a big commitment that we are giving here. 100% improvement in the existing coverage. जो एग्जिस्टिंग कवरेज इस वक्त हुकूमतें दे रही हैं और आज तक कभी नहीं कहा था, हम इंशाल्लाह उसमें 100% इजाफा करेंगे ताकि जो मार्जिनलाइज्ड लोग और गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, उनको सेहत की सहूलत मिले. हमने सस्टेन प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स चलाने हैं टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. तहरीक इंसाफ जो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया, वो इंशाल्लाह हासिल करके दिखाएगी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. हम उसके इंटरनेशनल सिग्नेटरीज हैं. हमने साइन करके दिया हुआ है कि माँ की जो 2260 माएँ मरती हैं उनको हम आगे पे ले आएंगे. हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह 5 साल के अरसे के अंदर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करके आपको दिखाएंगे, बिकॉज वी हैव अ विल टू डू इट. और फिर सबसे बड़ी बात है कि फुली डिवॉल्व्ड, बिल्कुल हेल्थ सिस्टम जो है हमने उसको फुली डिवॉल्व कर देना है, बिल्कुल अपने पास नहीं रखना. फिर उसके अलावा we will maintain a robust healthcare network in the periphery. PTI will ensure the availability of clean drinking water. We will ensure the availability of clean and sanitation facilities. Extremely important. And we will, national programs हम शुरू करेंगे of prevention, blindness पे. We are going to start it on genetic disorders, mental illness, oral diseases. इन सारों के ऊपर we are going to work on national programs ताकि लोग जो इन चीजों को जो अभी तक neglected थी, उनके बारे में हम प्रॉपर ख्याल रखेंगे कि ये हम किसी तरीके से पाकिस्तान से खत्म करें या उन पर काबू पाएं. और इंशाल्लाह जो हमारी वर्कफोर्स डेवलप होगी वो नीड बेस्ड होगी. जो हमारी जरूरत है उसके मुताबिक वर्कफोर्स हमारी डेवलप होगी. इंशाल्लाह 5 साल के अरसे के अंदर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेहतमंद पाकिस्तान बने, क्योंकि मैं आपको यकीन से कहती हूं सेहत सबसे बड़ी नेमत है और सेहत सबसे बड़ी दौलत है. इंसान सेहतमंद हो तो हर किस्म की जंग लड़ सकता है, चाहे गुर्बत के खिलाफ हो या मुश्किलात के खिलाफ हो, लेकिन अगर सेहत ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकता. मैं आखिर में उस टीम की एक्नॉलेजमेंट करना चाहती हूँ. इसमें हम अकेले 2 बंदे शामिल नहीं थे, इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त शामिल थे, जिसके अंदर डॉक्टर फजले हादी, डॉक्टर सईद, डॉक्टर मुबश्शिर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर इफ्तिखार, और मैं खास तौर पे हार्ट फाइल और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सारों ने हमें मदद की कि हमने एक ऐसी विजन दी है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगी और लोगों को सेहत की सहूलत देगी. लेट मी टेल यू इन द एंड, दिस इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. आपने इसमें कोई बात आप मजीद ऐड करना चाहेंगे लोगों की बेहतरी के लिए, तो इंशाल्लाह हम जरूर आपकी बात सुनेंगे और उसको शामिल करेंगे. थैंक यू वेरी मच.